थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की स्टोरी है डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज सुनते हैं इससे रिलेटेड एक खौफनाक स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने सिर्फ फ़न के लिए और तजस्सुस में डार्क वेब ओपन किया, और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था, जो स्टोरी के आगे मैं आपको बताऊंगी। ये स्टोरी भी हमारे साथ उसी ने शेयर की है, और ये स्टोरी मैं उसके वर्डिंग में ही आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हॉरर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम हीर। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती, लेकिन आज जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ उसने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। ये वाक़या पिछले साल का है, जब मैं लाहौर में एक हॉस्टल में रहती थी। उस हॉस्टल से मैं एक फ़्लैट में शिफ्ट हो गई। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभी खामोशी बहुत ही अजीब लगती थी और कभी बहुत ही बोरिंग लगती थी। रात के वक्त पूरा फ्लैट, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग एक कब्रिस्तान की तरह सुनसान, बिल्कुल खामोश लगती थी। काफ़ी रात हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, और उस रात मैंने अपनी एक कज़न को कॉल की। मैं काफ़ी बोर हो रही थी। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे, गपशप चल रही थी। मैंने कहा मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ, तो बातों बातों में हमारी बात और आगे निकल गई, और फिर उसने मुझे बताया डार्क वेब के बारे में। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर जासूसी की लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। कभी उसने भी इस जगह का विज़िट किया तो नहीं था, सुना ज़रूर था। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। मैंने कहा चलो देखते हैं। मुझे काफ़ी तजस्सुस था उसके सामने, तो मैंने उस चीज़ को शो नहीं किया, लेकिन मैंने उसको कहा चलो ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करते हैं। मैंने उसकी कॉल बंद की और उसके बाद मैं जा पहुंची अपने लैपटॉप के पास। अपना लैपटॉप ऑन किया। मेरी कज़न की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसने मुझे बताया था कि डार्क वेब में लोग किसी के घर में छुपा कर कैमरा लगाते हैं और उसके घर में होने वाली हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। ये सब फ्रॉड होता है, लेकिन काफ़ी फ़नी लगता है और देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ये सारी बातें सोचते हुए मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, और पहली बार मैंने वो ब्राउज़र इस्तेमाल किया जहाँ से डार्क वेब की रसाई बहुत आसान है। मैं उसका नाम अपनी इस वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन जो लोग इस बारे में जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं किस ब्राउज़र की बात कर रही हूँ। वहाँ पर ऑन करने के बाद तो वहाँ पर अनजान लिंक्स और बहुत ही अजीब URLs दिख रहे थे। शुरू में तो काफ़ी फ़नी लग रहा था, लेकिन काफ़ी बेकार भी लग रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सा पेज नज़र आया जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल रेड था, और उस पर कुछ वाइट टेक्स्ट में लिखा हुआ था। उस पर लिखा था हिडन स्ट्रीम्स ओनली फॉर वेरीफाइड लोनर्स। सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई अकेले हैं। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। उस वक्त फ्लैट में मैं वाकई अकेली थी। मेरे पीछे सिर्फ एक खाली दीवार और उस पर एक स्विच बोर्ड था। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ग्लिच है। फिर मैंने लिंक ओपन किया। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन रोशन हुई, और फिर देखा कि एक खाली कमरा है और किसी ने कैमरा छुपा के लगाया है, और बहुत ही अजीब एंगल में लगाया है। कुछ इस तरह का एंगल था जहाँ से पूरा कमरा ही नज़र आ रहा था। दरअसल वो कैमरा किसी की छत में लगा हुआ था, और ऊपर से नीचे तक पूरा बेडरूम नज़र आ रहा था। कमरा बिल्कुल खाली था। उस कमरे में एक बेड, एक चेयर और एक खिड़की थी, और कोई इंसान उस कमरे में नहीं था। मैं रैंडमली उसको देख रही थी कि ये कौन सा लाइव स्ट्रीम है। इधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा, यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा, और यहाँ कोई इंसान भी नहीं है, और लोग इसको देख भी रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे कि चैट में मैसेजेस आने लगे। नए लोगों को वेलकम। नेक्स्ट मैसेज आया कि आज शायद कुछ होगा, परसों भी कुछ हुआ था। और एक ने लिखा था कि जब खिड़की खुलती है ना, तब मज़ा आता है।
میں یہ میسیجز پڑھ کر ایک دم چونک گئی۔ کھڑکی بالکل بند تھی اور پردے لٹک رہے تھے، مگر سب لوگ اسی کھڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں اور غور سے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کو اور زیادہ غور سے فوکس کیا تو میں یہ دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ کمرہ تو بالکل میرے کمرے جیسا ہے۔ جس کمرے میں میں بیٹھی ہوں یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ دیواروں کا پینٹ، پردوں کا کلر، بیڈ، چیئر، سب کچھ تو وہی ہے۔ ایک پل کو مجھے لگا شاید یہ اتفاق ہو، پھر اچانک یہ سب دیکھ کر ایسا لگا جیسے میرے دل کی دھڑکن ہی رک گئی ہو۔ میں کافی گھبرا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ کا کیمرہ چیک کیا تو وہاں پر ٹیپ ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں یہ سائٹ آن کرنے جا رہی تھی تو احتیاطاً میں نے کیمرے پر بلیک ٹیپ لگا دیا تھا، کیونکہ میں نے کافی کچھ اس کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ اپنی سیفٹی کے لیے میں نے وہاں ٹیپ لگایا تھا۔ جب میں نے چیک کیا تو ٹیپ وہاں لگا ہوا تھا، یعنی میرا کیمرہ لیپ ٹاپ کا آف تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں لیپ ٹاپ بند ہی کرنے والی تھی کہ اچانک سے ایک میسیج آیا۔ میسیج تھا کہ تم کمرے میں اکیلی ہونا۔ میں نے کبھی اس طرح کی اسٹریمز نہیں کھولی تھی، یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا۔ میں ایک دم شاکڈ رہ گئی۔ اب اسٹریمز میں کھڑکی پر لگے پردے آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ کوئی ہوا نہیں تھی، فین بھی بند تھا اور ہوا بھی آنے کا کہیں سے کوئی راستہ نہیں تھا، پھر بھی پردے ہل رہے تھے۔ اسٹریمز میں اس کھڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور اندر جھانک رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اچانک سے اسکرین پر لکھا ہوا آیا، لک ایٹ یور ونڈو۔ اچانک لگا جیسے میری تو سانس ہی رک گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے اپنی نظر اٹھائی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کھڑکی بند تھی اور پردے بالکل بھی موو نہیں کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک سے یہ خیال آیا کہ یہ اسٹریم بالکل فیک ہے، یہ روم بالکل میرے روم کے جیسا لگ رہا ہے۔ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ روم بالکل میرے روم کے جیسا لگ رہا ہے۔ میں پھر بھی اسٹریمز کو دیکھتی جا رہی تھی۔ روم بالکل خالی تھا۔ جس بستر پر بیٹھ کر میں لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھی وہ بستر اس وقت بالکل خالی تھا، اور جب میں اس کو غور سے دیکھنے لگی تو اچانک سے مجھے نظر آیا جیسے بستر پر ایک کالا سا سایہ ابھر رہا ہے اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ چیٹ پر میسیجز آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو وہ پھر آ گیا، تو کسی نے کہا آج یہ ادھورا نہیں جائے گا، آج ضرور دیکھنا کچھ ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے میرا حلق خشک ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ سایہ ابھرا اور آہستہ آہستہ بیڈ سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اس کے لمبے ٹیڑھے ہاتھ فرش پر رینگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ بند کر دو ابھی کے ابھی۔ پھر اچانک ہی ایڈمن نے میسیج بھیجا، ٹرن یور لائٹ آف۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک سے اسٹریم بالکل رک گئی اور پوری اسکرین بلیک ہو گئی۔ اسکرین پر صرف ایک لائن تھی، چیک انڈر یور بیڈ۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ میں نے کیوں اس لنک کو اوپن کیا۔ اتنا تجسس میرے اندر تھا، میں نے کیوں یہ غلطی کی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے بہت ہمت کر اپنے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر بیڈ کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے پورے فلیٹ کی لائٹس آن کی اور پورا فلیٹ روشن کر دیا۔ میں پورے فلیٹ میں بالکل اکیلی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں پوری رات جاگتی رہی اور ڈرتی رہی۔ صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنے فلیٹ کی CCTV چیک کی۔ میں نے دیکھا کہ رات 3 بجے میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہے اور ایک سایہ بلیک کلر کا میرے کمرے کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوا ہے اور کیمرے کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کچھ سیکنڈ بعد وہ غائب ہو گیا۔ اسی دن میں نے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا
اور واپس اپنے گھر چلی گئی، اپنے شہر روانہ ہو گئی۔ اور میں نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد کبھی بھی ڈارک ویب نہیں اوپن کروں گی۔ اس بات کو کافی وقت ہو گیا، لیکن آج بھی رات کے 3 بجے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے آس پاس کسی کی موجودگی ہے، اور مجھے کافی خوف آتا ہے اس چیز سے۔ یہ میرا وہم ہے یا پھر سچ میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کافی ڈر لگتا ہے۔ یہ میری بہت ہارر سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ سچ میں نے ایکسپیرینس کی ہے۔ اسے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دیکھنے والے لوگ جو کہ تیاری میں ہیں کہ ڈارک ویب اوپن کریں، ان کو بھی میری طرح تجسس ہے، تو پلیز ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ کی سٹوری تو میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دی ہے، لیکن آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ نے بھی ایسا کوئی لنک اوپن کیا ہے تو اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میں آپ کے اس میسج کو آگے بھی پہنچاؤں، اور میرے دیکھنے والے اس چیز سے محتاط رہیں کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے سائٹ کے ایسے لنک کو اوپن نہ کریں جو ان کے لیے آگے مشکل بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب